बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मैच फंसा हुआ है, कन्फ्यूजन उसी तरह से बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदारी के फैसले से कौम को आगाह किया, तो पीटीआई के जो तर्जुमान हैं उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। इस वाले से बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं और कानूनी ऑप्शंस का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन यहां पर कुछ बड़े मुतजाद पॉइंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब के पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदारी के फैसले को इमरान खान का एक यॉर्कर कहा जा रहा है। किस तरह से इमरान खान ने पीटीआई के इलेक्शन से वाइप आउट होने के मंसूबे को नाकाम बनाया है, वो मामला क्या है उसे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन रात भर शेर अफजल मरवत ने नए चेयरमैन पीटीआई जो है उनका ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साथ शहबाज गिल और अली मोहम्मद खान जो है वो भी मैदान में कूद पड़े हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी तशवीशनाक, बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं और इस पूरे सिनेरियो को इस वक्त हमें बड़े एक न्यूट्रल से पर्सपेक्टिव से समझने की ज़रूरत है और जज्बात के बजाय टेक्निकली सारी चीज़ों को। और मैं दोनों साइड्स का जो मौक़िफ़ है, जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई बन सकते हैं, और दूसरी साइड जो ये कहती है कि इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन पीटीआई नहीं रह सकते, और इस सब के अंदर यही एक वर्केबल सोल्यूशन है कि खान साहब उससे दस्तबरदार हो जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतल्लिक केस की समाअत आज करेगा। खालिद महमूद ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने की एक दरखास्त दे रखी है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतल्लिक केस पर समाअत आज होनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस पर समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के वकला जवाब जमा करवाएंगे। खालिद महमूद नामी शहरी ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त दी थी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि पीटीआई चेयरमैन को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है। याद रहे कि 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो बरकरार रखते हुए पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 20 दिन का वक्त दिया कि 20 दिन के अंदर ये इंतखाबात करवाए जाएं। और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ऑलरेडी ये हफ्ता पहले लिख दिया था कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवा पाई तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ कराने में नाकाम हो चुकी है, यानी कि पिछले जो इंतखाबात हुए थे जिसमें खान साहब चेयरमैन पीटीआई बने थे वो शफाफ नहीं थे। अब एक जानिब ये केस आज के लिए है, कल तोशाखाना केस में खान साहब की सजा मुअत्तल हुई थी। अगर आपको याद हो, वो फैसला मुअत्तल नहीं हुआ था, वो हुक्म मुअत्तल नहीं हुआ था। कल उस केस की भी समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। क्या आपको ये उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत स्पीडी जस्टिस मिल सकता है खान साहब को? क्या जस्टिस आमिर फारूक साहब वो एक पेशी के ऊपर, या फिर ये जो इलेक्शन कमीशन की 20 दिन की डेडलाइन है जिसमें ऑलरेडी 7 दिन तो गुजर गए, 1 हफ्ता तो गुजर गया, 2 हफ्ते पीछे बाकी बचे हैं, तो क्या इस सब के अंदर वो इमरान खान साहब की ये सजा मुअत्तल कर देंगे? ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। अब यहाँ पर एक और कानूनी नुक्ता ये भी आ रहा है और एक अल्टरनेट थ्योरी ये भी आ रही है कि इमरान खान कानूनी तौर पर चेयरमैन पीटीआई का ओहदा रख सकते हैं। आई एम नॉट इंडोर्सिंग दिस व्यू पॉइंट, बट ये व्यू पॉइंट भी इस वक्त मार्केट में है। इलेक्शन एक्ट 2017 रूल्स में ऐसी कोई शक नहीं कि नाअहल शख्स पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 में था कि पार्टी ओहदा रखने के लिए रुकन पार्लियामेंट बनने की अहलियत जरूरी है, जिसके तहत नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जहांगीर तरीन को सजा दी गई थी। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर का ओहदा रखने की इजाजत दी थी। यानी मरियम नवाज वैसे नाअहल थी लेकिन उन्हें बाद में इजाजत तो दे दी गई, पार्टी की सीनियर नायब सदर थी। और इस सब के अंदर इसीलिए तोशाखाना केस में नाअहली के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से नहीं हटाया था। अब अगर इमरान खान पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो इसके पीछे जाहिर बात है कुछ वजूहात हो सकती हैं, कुछ मामलात हो सकते हैं। और इस सब के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ नाअहली केस को वजह बनाकर इमरान खान के चेयरमैन बनने पर एतराज कर दिया तो तहरीक इंसाफ इस सब के अंदर इंतखाबात से बाहर भी हो सकती है। इन हालात में ये फैसला किसी हद तक काबिल दुरुस्त और काबिल फहम और दुरुस्त फैसला जो है वो इस वक्त ये साउंड कर रहा है। इस सब में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जाविया एक और भी है। दर हकीकत जो कल की मुलाकात हुई थी उसमें खान साहब ने पीटीआई के जो बैलेट पेपर के ऊपर निशान होगा, इंतखाबी निशान बल्ला, उसे हटाने की साजिश के खिलाफ प्लान बी जो है वो अपना मंजर-ए-आम पर खान साहब लाए थे। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑलरेडी आपको पता है कि 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जरूरी थे, वरना बल्ले का निशान बैलेट से हटा दिया जाता, जो कि मुखालिफिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अब 2
آپشن بچتے ہیں. اگر خان صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتے, اور اگر لڑتے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن مسترد کر کے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لے لے گا. اس لیے پلان بی کا انتخاب یوں لگ رہا ہے کہ کیا گیا ہے کہ وقتی طور پر کسی دوسرے شخص کو پراپر فل فلیج چیئرمین نہیں, عمران خان صاحب کی منظوری سے پارٹی کا عبوری چیئرمین لگا دیا جائے, قائم مقام آپ اسے کہہ لیں, اور جب تک عمران خان صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ نہیں آتا, عمران خان صاحب کا جیسے ہی فیصلہ آیا خان صاحب واپس ایز چیئرمین ری انسٹیٹ ہو جائیں. اور اس سب کے اندر عمران خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے, اس پر تو کسی کو شک نہیں ہے, اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ خان صاحب کے لیے ہی ہوں گے. اس لیے یوں لگ رہا ہے کہ پلان اے کے بعد یہ عمران خان صاحب کا شاید ایک موو ہے. اب یہاں پر نیا چیئرمین پی ٹی آئی کون ہو سکتا ہے, اس حوالے سے بہت سی چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر خان جو ہے انہیں چیئرمین نامزد کیے جانے کا امکان پیدا ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پارٹی چیئرمین شپ سے دستبردار ہونے کا جو فیصلہ کر چکے ہیں, وہ انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمین کے امیدوار نہیں ہوں گے. ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب نے جیل سے پارٹی کی کور کمیٹی کو یہی پیغام بھیجا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن میں بطور چیئرمین نیا امیدوار ہوگا, اور انٹرا پارٹی انتخابات میں دوسرا رکن بطور چیئرمین منتخب کیا جائے گا. پی ٹی آئی پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر خان کو چیئرمین نامزد کیے جانے کا امکان ہے, تاہم اس سب کے اندر جب بیرسٹر گوہر خان صاحب سے رابطہ کیا گیا تو نہ انہوں نے اس کی تصدیق کی نہ اس کی تردید کی. اس حوالے سے اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے کہ جو بیرسٹر گوہر خان ہے ان کا یہ موقف ہے کہ نیا پارٹی چیئرمین منتخب کرنے کا فیصلہ جمعے کو ہوگا. انہوں نے کہا کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے چیئرمین سے متعلق فیصلہ نہیں ہوا. دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں شعیب شاہین, انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی نام کا بحیثیت چیئرمین پارٹی فیصلہ نہیں ہوا. عمران خان سے ملاقات کے بعد نئے چیئرمین پی ٹی آئی کا نام کا فیصلہ ہوگا. عمران خان صاحب قانونی قدغن کی وجہ سے obviously یہاں پہ سوال ہے یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید یہ الیکشن لڑ لیں, لیکن یہ نہ ہونا کہ الیکشن کمیشن اسے مسترد کر دے. نواز شریف صاحب کو جب پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا تھا تو اس وقت ایک چیز ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے جو سینٹ کے ٹکٹس دیے ہوئے تھے اس میں ان لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا یہ بندہ تو نااہل ہے, یہ تو آپ کو ٹکٹس نہیں دے سکتا, تو اس لیے آپ اب آزاد ہیں. تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ نہ ہو جائے کہ خان صاحب ٹکٹس اوارڈ کریں, اس کے بعد الیکشن کمیشن یا اسلام آباد ہائی کورٹ محفوظ فیصلہ سنا دے اور کام جو ہے وہ خراب ہو جائے. اب وسیم مدانی کے پروگرام 11th ہار میں رات گئے شیر افضل مروت صاحب جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا کہ عمران خان کے امیدوار بیرسٹر گوہر خان ہوں گے, اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے امیدوار جو ہیں بیرسٹر گوہر خان ہوں گے. عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب ایک جانب یہ سب کچھ ہے, وہیں دوسری جانب دھند چھائی ہوئی ہے, ابہام ہے, اور ایک تھیوری تو اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کل پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا کہ شیر افضل مروت کے جو دعوے ہیں ان کی ہم تردید کر رہے ہیں, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان ہی پارٹی چیئرمین رہیں گے, انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین عمران خان رہیں گے یا اس حوالے سے جو بھی ہوگا اس حوالے سے کور کمیٹی اپنا فیصلہ کرے گی. اب ایک چیز تو یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے شیر افضل مروت ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پوچھیں جو 7 بندے موجود تھے, آپ بیرسٹر علی ظفر سے پوچھیں, آپ عمیر نیازی سے پوچھیں, آپ جو دیگر لوگ 3 لوگ موجود تھے ان میں سے میڈیا کسی سے پوچھے نا کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں, خان صاحب نے پارٹی چیئرمین شپ سے دستبرداری کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں. تو وہ تو اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب یہاں پر علی محمد خان صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, خان صاحب کے بڑے باوفا ساتھی ہیں, انہوں نے کہا کہ چیئرمین صرف عمران خان ہے. obviously یہ جو پیغام ہے یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں جو اس سچویشن کو اگر ہم انالائز کریں تو پارٹی چیئرمین تو عمران خان صاحب ہی رہیں گے ڈی فیکٹو. اب عہدہ برائے نام اگر کسی کو دے بھی دیا جاتا ہے تو باغ ڈور جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہی ہوگی. اب پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے لیے عمران خان کے جو نامزد امیدوار ہیں بیرسٹر گوہر خان, یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع منیر سے ہے. بیرسٹر گوہر نے برطانیہ کے یونیورسٹی سے LLB اور امریکہ کے واشنگٹن اسکول آف لاء سے LLM کیا. بیرسٹر گوہر کئی عرصے تک اعتزاز احسن اینڈ ایسوسیٹس کے ساتھ وابستہ رہے اور اعتزاز احسن کی براہ راست نگرانی میں وکالت کرتے رہے. بیرسٹر گوہر خان گزشتہ 1 سال سے عمران خان کی قانونی ٹیم کے انتہائی بااعتماد رکن بھی ہیں, اور یوں لگ رہا ہے کہ خان صاحب اس وقت جو ویسے بھی پی ٹی آئی کا یہ الیکشن جو ہے یہ کالے کوٹ کا الیکشن ہوگا, کیونکہ اس میں بہت سی ٹکٹس جو ہیں وہ بھی کالے کوٹ کو ہی دی جائیں گی. شہباز گل صاحب نے سب کے اندر ایک بڑا انکرپٹڈ سا ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پہلے, اور انہوں نے کہا کہ بہت دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے, ایک بہت بڑی گیم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر اس وقت آپ کو پوری بات بتاؤں تو آپ میرے ہی کپڑے پھاڑ دیں گے. مطلب پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہے جو گل صاحب کے پاس ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ہی پڑ جائیں گے اگر اتنی بڑی گیم ہوئی. چند سینئر ترین صحافیوں سے یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں, وقت آنے دے انہی صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد لوگوں کو اور زیادہ تشویش ہو گئی, کیونکہ obviously this tweet came at a time when
دیر از لاٹ آف انسرٹینٹی ان پاکستان تحریک انصاف, اور دھڑے بندی اور جوڑ توڑ, اور پہلے علیمہ خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی چیئرمین کے حوالے سے چیزیں, آج پھر کل جو احتجاج ہو گیا علیمہ خان کے خلاف کہ چیئرمین پی ٹی آئی کیسا ہو, بشرا بی بی جیسا ہو, علیمہ خان ہائے ہائے, یہ وہ بینرز پکڑے ہوئے تھے نا لوگوں نے, مجھے تو بڑی عجیب سی چیز لگی. اب اس سب کے اندر اسے شاید اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا تھا خان صاحب کا چیئرمین شپ سے دستبردار ہونا, ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا. اب یہاں پر ناظرین کرام انہوں نے بعد میں obviously اس کی وضاحت کر دی, کیونکہ اس کے بہت زیادہ کیا سرائیاں ہوتی ہیں نا جب اس طرح سے انکرپٹڈ آپ یا ایک کوڈڈ الفاظ میں کریں اور وہ ڈی کوڈ نہ ہو پا رہا ہو. لیکن بعد میں انہوں نے ایک نوٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ اور میرا یہ ٹویٹ پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں ہے, نہ ہی کسی پی ٹی آئی سے وابستہ شخصیت یا معاملے کے بارے میں ہے. کچھ دوست کہہ رہے ہیں یا تو پوری بات بتائیں یا پھر نہ بتاتے. پہلے کہا ہوتی بات کروں گا تو آپ مجھ پر حملہ آور ہوں گے, اور اگر آج یہ ٹویٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سند رہے کہ مجھے یہ سازش سمجھ آ چکی تھی. اب یہ کون سی سازش ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے یا پی ٹی آئی کے اندر کسی شخصیت سے نہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے ہے. دس از سم تھنگ ویری الارمنگ. اور obviously خان صاحب ایک پوزیشن لے چکے ہیں, ایک اصولی موقف لے چکے ہیں, اور وہ پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے الگ ہو جانا ہے اور سوشل میڈیا پر موجود ایسے افراد سے لا تعلقی اختیار کی جائے جو فوج کو ہدف بنا رہے ہیں. ایک جانب اس سٹیٹمنٹ کو آپ عمران خان صاحب کی دیکھیں, پہلی مرتبہ کلیئرلی کہا گیا کہ ایسے یوٹیوبرز بھی جو بیرون ملک بیٹھ کے وہ سارے معاملات کریں. obviously this was aimed at عادل راجہ صاحب اینڈ حیدر مہدی صاحب, جنہیں ابھی ریسنٹلی سزائیں بھی ہوئی ہیں ملٹری کورٹس کے ذریعے, کورٹ مارشل ہوا ہے ان کا, سابقہ فوجی افسران ہے. اب انہیں میجر اور کیپٹن نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کے جو رینکس ہیں وہ ضبط کر لیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے بھی یہ بڑی ایک کلیئر پوزیشن. اور عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان, اگر مجھے اس سب کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب پارٹی چیئرمین شپ سے ایک سٹیپ پیچھے اس لیے ہٹ رہے ہیں کہ وہ جو ایک بڑی گیم, ہی از لوکنگ ایٹ دی لارجر پکچر, اور چیئرمین اور پارٹی کی باغ ڈور اور سارے معاملات جو ہیں وہ عمران خان کے ہاتھ میں رہیں گے. کینڈیڈیٹ بھی اگر ہوگا تو وہ عمران خان کا ہی ہوگا. یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. آج بھی بڑا انپورٹنٹ دن ہے, آپ کو ہم آگاہ رکھیں گے. میں کچھ اندر کھاتے اور خبریں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.